عورت پردہ کیوں کرے، یہ ہمارا موضوع۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کہ صرف عورت پردہ کیوں کرے، عورت باعفت ہو، عورت ہی صاحب کردار ہو۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ صرف عورت ہی باحیا ہونا چاہیے اور عورت ہی کو جو ہے وہ صاحب عفت ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اگر مفہوم نکالیں گے تو مرد بے حیا ہونا چاہیے، مرد کو بد کردار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو ایسا نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم کو با حیا مرد و زن پسند ہے، اور وہ انسان جو بد کردار ہوتے ہیں وہ گناہگار کنسیڈر ہوتے ہیں، جو بے حیا وہ گناہگار ہیں، اور پھر ان کے لیے سخت روایات اور نصوص موجود ہیں۔ لیکن جو انسان صاحب کردار ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صاحب عفت ہو، تو پروردگار کی خاص نگاہ کرم، خاص لطف و کرم اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف عورتیں ہی پردہ کیوں کریں؟ یہی اعتراض جب ایک بچی نے ایک صاحب رائے بزرگ سے پوچھا کہ ہم لڑکیاں تو پردہ کرتی ہیں لیکن یہ لڑکے پردہ نہیں کرتے، تو اس بزرگ نے جو جواب دیا وہ بہترین جواب، اور سب نے سنا ہوا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کو تذکرتاً دوبارہ ذکر کر دوں کہ اس بزرگ نے کہا، بیٹی کیا تم نے گولڈ شاپ دیکھی ہے، سونے کی دکان؟ کہا جی۔ کہا سونا کہاں ہوتا ہے؟ کہا شیشے میں ہوتا ہے، کورڈ ہوتا ہے، شاپ کے اندر ہوتا ہے، تالے ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، محافظ پہرادار ہوتے ہیں۔ کہ بیٹی کیا تم نے آئرن شاپ دیکھی ہے، وہ جو لوہار، وہ اس کا لوہا کہاں ہوتا ہے؟ کہ روڈ پہ پڑا ہوتا ہے، گلی میں بکھرا ہوا پڑا ہوتا ہے، کوئی تالے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لوہا کون لے کر جائے گا؟ وہ الگ بات ہے کہ شہر کراچی میں ڈھکن بھی نہیں چھوڑتے لوگ۔ بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ اس عالم نے کہا کہ عرب کنٹری اور عرب کلچر کے اندر جہاں بیٹی ننگے آر سمجھی جاتی تھی، وہاں بیٹی کو حجاب کرا کے رسول اللہ کی شریعت نے اور رسول کے دین نے بتایا کہ بیٹی دین اسلام میں، مکتب محمد رسول اللہ میں سونے کے مانند ہے، بیٹا لوہے کے مانند ہے۔ اب کئی لڑکے ناراض نہ ہو جائے، مولانا صاحب آپ نے ہمیں تو راستے کا پتھر بنا دیا، نہیں، اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم روڈ پر رہو، تم ہر قسم کے موسم، ہر قسم کی بارش، طوفان کا سامنا کرو۔ تم نے بہن کو پالنا ہے، تم نے بیوی کو پالنا ہے، تمہیں بیٹی کو پالنا ہے، تم نے ماں کو پالنا ہے۔ تقاضا فطرت یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ ہر جگہ نظر آئے، ہر موسم سے لڑتا ہوا نظر آئے، بہن، بیٹی، ماں جو ہے وہ بیوی حجاب کے اندر نظر آئے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی یہ سوال کرے کہ عورت ہی پردہ کیوں کرے، مرد کیوں نہ پردہ کرے، میں نے عرض کیا صرف عورت پہ پردہ واجب نہیں ہے، مرد پہ بھی پردہ واجب ہے۔ یہ عجیب بات ہے، مرد بھی پردہ کرتا ہے، مرد کے لیے پردہ واجب ہے کچھ شرائط کے ساتھ۔ جس طرح عورت کا ایک پردہ ہے لیکن مرد کا بھی پردہ ہے، ایک تو نگاہوں کا پردہ، ایک حجاب کا پردہ۔ جی ممکن ہے بہت سے لوگ کہتی ہیں، عورتیں خواتین کہتی ہیں کہ بھئی ہم پردہ کیوں کریں، نیت کا پردہ ہوتا ہے، نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ ننگے سر پھرے بغیر چادر کے پھریں اور آپ کہیں کہ پردہ تو نگاہوں کا ہوتا ہے؟ آپ نے کب سے دوسروں کی نگاہوں کا ٹھیکہ اور ذمہ داری لے لی ہے؟ آپ کو کیا پتا کہ سامنے جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ کس نیت سے دیکھ رہا ہے؟ آپ نے کب سے دلوں کا حال پڑھنا شروع کر دیا؟ اس لیے کہ پردہ عورت کے لیے واجب ہے۔ وہ مرد کہ جس کی نگاہ صاف نہ ہو، جو گلی محلوں بازاروں میں کھڑا ہو کر ہر آنے جانے والی عورت کو دیکھتا ہے، وہ بے حیا، بد کردار، نفسیاتی اور نہ جانے کیا کیا کہلاتا ہے۔ ایسے شخص کی کوئی عزت اور مقام نہیں ہوتا۔ خاندان والے، بچے، محلے کے بچے اس شخص کی عزت نہیں کرتے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے ایسا انسان۔ اب دیکھا جائے تو کیا صرف عورت پہ پردہ واجب ہے؟ جناب مرد پہ بھی پردہ واجب ہے، یعنی حتی اتنا پردہ کہ گردن تک جو ہے وہ استحباب ہے کہ گردن یہاں تک بند ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ بال جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ استحباب امامہ یہ فیشن نہیں ہے بلکہ یہ استحباب میں سے، ضروری نہیں کہ عالمی امامہ پہنے۔ رسول اللہ کے زمانے میں سب امامہ پہنتے تھے، اور پھر ٹوپی پہننا یہ خود استحباب ہے، مستحب ہے۔ حتی مستحب ہے کہ واش روم جائیں تو آپ ٹوپی پہن کر جائیں، جی، اور اس لیے کہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ بالوں کو خراب نہ کریں اور جلدی بیماریاں پیدا نہ ہوں۔ تو یہ پردہ یہ سوچ لینا کہ صرف عورت کے لیے مخصوص ہے، نہیں، عورت کے لیے مخصوص ہے پردہ، مرد کے لیے بھی پردہ مخصوص ہے۔
لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. اگر ایک مرد چڈی میں گھر سے باہر آ جائے تو کتنے بڑے ڈاکٹر کتنے بڑے انجینئر کیوں نہ ہو, ان کی عزت کا فالودہ نکل جائے گا اگر یہ ایک نیکر پہن کے باہر آ جائے نا. جی اسی طرح کہ جس طرح ایک عورت پہ پردہ واجب ہے, مرد کے لیے بھی پردہ واجب ہے. غلط فہمی کے ذریعے معاشرے کو جو لوگ بگاڑتے ہیں, وہ بدعت کو پیدا کرتے ہیں, جو بدعت پیدا کرتا ہے پروردگار اور رسول ان سے کبھی راضی نہیں ہوتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.